السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، عرفہ کی تاریخ ختم ہو رہی ہے اور نحر کا دن شروع ہونے والا ہے۔ وہی نحر جس دن اللہ تعالیٰ کو اپنے نام پر جانور کا خون بہایا جانا بڑا محبوب ہے۔ حضرات گرامی، ہم سب قربانی کی تیاری کر رہے ہیں۔ قربانی کی روح اللہ کے لیے خلوص میں ہے، تقوی میں ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو درست کر کے اللہ کے نام پر جانور کا ذبیحہ پیش کیجیے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ان جانوروں کے گوشت، ان جانوروں کے خون نہیں پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا خلوص پہنچتا ہے، تمہارے دل کی سچائی پہنچتی ہے، تمہارے ذہن کی حاضری پہنچتی ہے۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی جب پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے پکار کر کہہ دیا کہ تم نے سچ کر دکھلایا، یعنی تمہارا دل، دماغ، تمہارا عمل، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن سب سچا ثابت ہو گیا۔ اسی طرح سے ہم قربانی پیش کریں۔ قربانی کی دعا میں جو 3 آیتیں ہیں ان کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے قربانی پیش کریں کہ میں اپنی پوری توجہ دنیا کی ساری چیزوں سے ہٹا کر، دنیا کے سارے رشتوں سے ہٹا کر اپنی اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں اس کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ یقیناً میری نماز، میری ساری عبادتیں، میرا جینا اور مرنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے اس کو قبول کرتا ہوں، سب سے پہلے اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ ان آیتوں کو سامنے رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث گرامی بھی سامنے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ڈیل ڈول اور تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو، تمہارے دل کی کیفیت کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ خلوص اللہیت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے خلوص اختیار کر لیجئے، شہرت سے بچیے، ریاکاری سے بچیے، ہر قسم کے سمعہ سے بچیے اور اپنے قربانی کو خالص کر لیجئے۔ حضرات گرامی، اس موقع سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ معاف کیجیے گا، نہ تو ہماری قربانیوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ، مرے ہوئے ماں باپ یا رشتہ داروں کی طرف سے، یعنی میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، واضح ثبوت نہیں ہے۔ کچھ محدثین نے کہا کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ پورا گوشت صدقہ کر دے، اس میں سے استعمال نہ کرے۔ مطلب یہ کہ صدقہ کرنا چونکہ میت کی طرف سے ثابت ہے، اس لیے قربانی کر کے صدقہ کر دے، وہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم جانور ذبح کرنے کے بجائے پیسہ صدقہ کر دیں۔ گوشت بھی آپ قربان کر کے کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کا ثبوت میت کے لیے نہیں ہے۔ بسا اوقات یہ سوال آتا ہے کہ جانور دانتا ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، دانتا ہونا ضروری ہے، چونکہ 1 سال کے بعد عام طور سے جانور دتا جاتے ہیں، یہ خصی بکری جو ہے، اس لیے 1 سال کا لفظ لوگ استعمال کر لیتے ہیں یا یہ ٹرم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ دانتا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال کی عمر نہیں دیکھی جائے گی۔ اسی طرح سے بڑے جانور میں 3 سال میں داخل ہو گیا ہو، 2 سال پورا کر چکا ہو، 5ویں سال میں اونٹ داخل ہو چکا ہو، یہ اونٹ اور بڑے جانور کے لیے۔ بہرحال یہ سوالات آتے ہیں اس موقع سے۔ جانور ہٹا کٹھا ہو، صحت مند ہو، ہر قسم کی ظاہری بیماری سے پاک ہو، صاف ہو، اس طرح کا بے عیب جانور ہو، اس کو قربان کیجیے۔ اللہ رب العالمین
کہ اللہ رب العالمین بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے اس کی شان میں اور اس کے جناب میں پیش کیا جانے والا ہر جانور کیا ہو، وہ صاف ستھرا ہو اور عیب سے ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ تو یہ چند گزارشیں عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع سے میری آپ سے تھی۔ اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کیجیے، خطبہ دے سکتے ہیں تو خطبہ دیجیے، خطبہ نہیں دے سکتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، اور قربانی کیجیے۔ قربانی کے جانور گھر میں ذبح کیجیے، پردے میں ذبح کیجیے، اس کے گوشت کو یا اس کے کسی ٹکڑے کو ادھر ادھر راستے میں پھینکنے سے بچیے، اور اس کی جو جگہ بنائی گئی ہے کوڑے کی وہاں ڈالیے، اور کوشش کیجیے کہ ایسی جگہ ڈالیے جہاں سے کوڑا ہمیشہ اٹھ جاتا ہو، وہاں بدبو نہ پھیلے۔ ان ساری چیزوں کی رعایت کیجیے۔ گوشت زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ غریبوں کے گھر میں پہنچ جائے، غریبوں میں تقسیم کر دیجیے، اور اپنا بھی کھائیے۔ میں اپنا کھانے سے منع نہیں کرتا، دوست احباب کو کھلانے سے منع نہیں کرتا، لیکن کوشش یہ کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے گھروں میں گوشت پہنچے جہاں کبھی گوشت پورے سال میں نہیں پہنچا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ چند گزارشیں میری آپ سے تھیں۔ انشاءاللہ العزیز میری پھر اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ تکبیر کے ان ایام میں آئیے تکبیر پکار کر اپنے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔